بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ پاک تمہاری مدد کرے گا اور دین پر ثابت قدم بنا دے گا۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ دین نام ہے اللہ پر ایمان لانے کا، ان کی ذات پر اور ان کی صفات پر، اور اگر اس سے آگے بڑھیں گے تو اللہ پر، فرشتوں پر، تمام کتابوں پر جتنے نازل ہوئے ہیں صحیفے اور کتابیں، اور جتنے پیغمبر آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک میں جو سب سے خاتم النبیین رحمت للعالمین، ان تک رسولوں پر، پیغمبروں پر، نبیوں پر ایمان۔ اور یہ دنیا جو اس میں چاند سورج ہے، یہ سورج پورب سے نکلتا ہے اور پچھم میں چھپتا ہے، تو یہ ایک سلسلہ ہے جب تک دنیا قائم ہے اور پورب سے سورج نکل رہا ہے اور پچھم میں ڈوب رہا ہے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہو، اور جس دن پچھم سے نکلے گا اور پھر جب نکلنا شروع ہوگا تو توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اب اس کے بعد پھر کوئی دن نہیں ہوگا، تو اس لیے آخری دن قیامت کا دن ہے، اس کے بعد دن عالم میں کسی عالم میں نہیں ہوگا، اس لیے آخر دن کہتے ہیں یا قیامت کا دن کہتے ہیں۔ اور انسان جو اس دنیا میں آیا ہے تو اچھے برے ان کے مقدر میں لکھا ہوا ہے، اور مرنے کے بعد انسان بظاہر لگتا ہے کہ ختم ہو گیا، لیکن انسان کی روح اصل میں اصلی انسان ہے، روح کو فنا نہیں ہے، روح تو اللہ کا حکم ہے اور وہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ انسان کے بدن کو بھی انسان کہا جاتا ہے کیونکہ حسن تقویم اس کو عطا کیا گیا ہے، دونوں کے مجموعے کو انسان کہا جاتا ہے، غرض کے ان 7 باتوں پر یقین کرنا یہ دین کی بنیادی چیزیں ہیں۔ پھر زبان سے کلمے کا اقرار کرنا، اللہ کی الوہیت کا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا گواہی دینا، یہ بھی دین میں ہے۔ 5 وقت کی نماز کا پابندی کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان مبارک کے روزے رکھنا اور حج کرنا، تو کلمے کا اقرار، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ بھی اسلام کی چیز ہے، بنیادی چیز ہے، یہ بھی دین۔ تو ایمان مجمل ہو، مفصل ہو، یا اسلام کے 5 ارکان ہو، اور ایک چیز احسان ہے کہ اللہ کی عبادت ایسی ہو جیسے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہو، کانکا ترا ہو، گویا کہ اس کو دیکھ رہے ہو، تو یہ درجہ احسان ہے۔ اور اگر نہیں دیکھ سکتے ہیں، ویسا دھیان نہیں بنتا ہے، تو اتنا تو انسان کا دھیان چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ دھیان اگر کسی کو ہر وقت حاصل ہو جاتا ہے تو یہ احسان کا 2 درجوں میں سے ایک درجہ اس کو حاصل ہو گیا۔ چل رہے ہیں قیامت کی کون سی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں اور کون سی نشانیاں باقی ہیں۔ خروج دجال ہے، یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے، اسی طریقے سے بڑے بڑے نشانیاں بھی باقی۔ تو اس طرح سے جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، حالات سے واقف ہونا، یہ بھی دین کا کام ہے۔ تو سب ملا کر کے ایمان مفصل ہو، مجمل ہو، 70 ہو، ان کے تمام اجزاء 77 ہو، تمام تفصیلات کے ساتھ ہو، پھر جو ہے سمجھ اسلام ہو،
اور پھر احسان اور حالات کو بھی نظر میں رکھتے ہوں تو اس کا نام دین ہے. اور اگر مختصر میں کہا جائے تو اللہ کا حکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا دین ہے. تفصیل کریں گے تو ایمان، اسلام، احسان، یہ سارے شعبے آ جائیں گے. قیامت کی نشانیاں بھی ہوں گی. چاروں شعبے بڑے بڑے شعبے ہیں. اور مختصر چاہیں تو اللہ کے حکم کو نبی کے طریقے پر پورا کرنا یہ دین ہے. کیونکہ آپ کہتے ہیں وہ قبیل تو جمعیہ احکامی، میں نے اللہ کو مانا، ان کے تمام صفات کو، اور ان کا جو حکم ہے میں اس کو قبول کرتا ہوں. تو محض قبول کر لینے سے نہیں ہوگا، اس کو عملی زندگی، عملی جمع پہنانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آنا پڑے. میرے بھائی اور محترم بزرگوں، یہ ذکر کی مجلس ہو رہی ہے، اور ذکر کے اندر کیا ہوتا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا گیا کہ ایک شخص پیسہ لے کے، دھن دولت لے کے بیٹھا ہے اور وہ مستحق لوگوں میں تقسیم کر رہا ہے، اور ایک آدمی اس کے مقابلے میں تسبیح لے کر کے اللہ کا ذکر کر رہا ہے. تو ان دونوں میں کون اچھا ہے، افضل کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ذکر کر رہا ہے، ذکر کرنے والا وہ مال تقسیم کرنے والوں سے افضل ہے. کیونکہ یہ ذکر کرنے والا اللہ میں مشغول ہے، اس کے یاد میں ڈوبا ہوا ہے، اور وہ آدمی مال میں کسی نہ کسی حد تک ہے. مال سے دوسروں کے اندر ہے. نیت اس کی بھی صحیح ہے، نیت پر شک نہیں ہے، وہ پیسہ اللہ کے لیے دے رہا ہے، لیکن پھر بھی مال سے لگاؤ ہے، اور غریبوں سے. تو یہ تو غیر اللہ کا کچھ نہ کچھ تو انسایا ہے نہیں، اور اس میں ڈائریکٹ اللہ کے دھیان میں مشغول ہے. تو اسی لیے ذکر کا درجہ زیادہ بتایا. کہیں پر بتایا کہ خدمت کا کیا درجہ ہے، بتایا کہ مما صافی حاجت اخی، کوئی ضرورت مند بھائی آیا ہے اور آپ اس کا کام کرنے کے لیے چل پڑتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، کام اس کا بنے چاہے نہیں بنے. فَلَهُ أَجْرُ اعتکاف 10 سنین، اور کما قال علیہ السلام، اس کو 10 سال کے اعتکاف کرنے کے برابر ثواب ملے. ضرورت پوری کر دینے پر نہیں، آپ نے فکر کیا اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے کا، اس کے صرف فکر نہیں کیا، اس کے لیے عملی طور پر آپ چل بھی دیے، کوشش کیا، تو اس آدمی کا اتنا ثواب. اور اعتکاف کیسا ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے کا اگر اعتکاف ہو گیا تو اس بندے اور جہنم کے بیچ میں ایسی ایسی جو دنیا جس میں انسان رہ رہا ہے 3 گڑھے ہو جائیں. یعنی وہ جہنم میں جانا اس کے لیے مشکل ہوگا جب تک یہ 3 گڑھا دنیا کے برابر والا پاس نہیں کرے گا تو جہنم میں جا کے نہیں گرے گا. تو جس کا 10 سال کا اعتکاف ہوا تو اس کے دن کا گنتی کیجئے، اور اس کو جہنم میں جانے سے ہر روز کا 3 رکاوٹ بھی اس دنیا کے برابر کا سمجھ لیجیے. تو یہ ظاہری اعتبار سے جہنم میں رکاوٹ کا ایک اثر ہے اس آدمی کے لیے جو خدمت خلق کرتا ہے. اس پیغمبر پر جس نے کہ یہ گر سکھلایا ہے، مخلوق کی خدمت کرنے سے خالق کی عبادت ہوتی. عبادت ایک جو ہمارے سامنے ہے اس کو تو عبادت سمجھتے ہیں، لیکن مخلوق کی خدمت کرنا یہ بھی عبادت. اس لیے بتایا کہ عبادت بجز خدمت خلق نے، کہ مخلوق کی خدمت کرنا یہی عبادت ہے. بتسبیح سجادہ و دلق نے گزڑی استعمال کر لیے، آپ جبہ کبہ پہن لیے تو یہ دین کام ہو گیا، یہ نہیں ہے. اصل لوگوں کو آپ سے خیر الناس من ینفع الناس، سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. اگر آپ سے لوگوں کو نفع پہنچ رہا ہے
तो जितना दूर तक जितने लोगों को ज़्यादा नफ़ा पहुंच रहा है आप बेहतर इंसानों में शुमार होंगे। इसलिए बेहतर इंसान बनने के लिए आप खिदमत को वसी कीजिए, अल्लाह के ऊपर यकीन ईमान के साथ रसूलुल्लाह का तरीका पकड़ते हुए इबादत के अंदर रखते हुए मखलूक की खिदमत करते हुए हर हाल में अल्लाह के साथ निस्बत रखते हुए अल्लाह से जा मिले ईमान और इस्लाम की हालत में वो कामयाब बंदा है। अल्लाह हम सबको कबूल अता फरमाए।